السلام علیکم برادر. ماں بولی بائی ناصر کے ساتھ میں حاضر ہوں. ابھی آپ کو ایک ویلاگ ہے چھوٹا سا جو کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر تھوڑا سا میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ ہر بندہ کہتا ہے کرپشن ہے وہاں پہ بہت زیادہ، اور باعث فیصلے آتے ہیں، لوگوں کو صحیح طرح انصاف نہیں ملتا اور لوگ در بدر لگاتے رہتے، چکر لگاتے ہیں، بار بار ان کو تاریخیں مل جاتی ہیں، وکیل حاضر نہیں ہوتے. یہ بہت ساری پرابلمز وہاں پہ لوگ فیس کرتے ہیں. اور عدالتوں کے اندر جو کیسز ہے وہ سالوں سال چلتے رہتے ہیں، ان کے جلدی فیصلے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے عدالتی نظام کے اوپر لوگوں نے ایک کوسچن مارک لگا دیا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کا جو سسٹم اس طرح کا انہوں نے ڈیولپ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صحیح طرح سے فنکشنل نہیں ہو پاتا. پاکستان کے اندر جو ججز کی تقرری ہوتی ہے، اسپیشلی ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر، وہ ایک نظام جو جس طرح اڈاپٹ کیا گیا اسپیشلی ہائی کورٹ کے اندر، تو لوگ موسٹلی جانتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے کس طرح ان کو وہ وہاں پہ تعینات کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ جو عدالتی نظام جو ہے لاہور جو جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اندر یہ ہے کہ ایک وکیل ہے جو کہ سرٹن اس کی جو پریکٹس ہوتی ہے اس عرصے کے بعد وہ ایز اے وکیل اس کو نامزد کیا جاتا ہے ہائی کورٹ کے اندر، جو کہ جو صوبائی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کو نامزد کرتی ہیں اور وہ بھیج دیتی ہیں جا کے گورنر کے پاس، اور اپروول کے بعد اس کو ایز اے وکیل وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی وکیل جو ہائی کورٹس کے اندر لگتے ہیں جا کے ایز اے ججز، تو ان موسٹلی جو ان کے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیمبر کے ساتھ ان کا سے لنک ہوتا ہے، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حکمرانوں کے منظور نظر ہوتے ہیں، جن کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں مختلف چیزوں کے حساب سے، ان کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے، یا اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں. پھر انہی جو وکیلوں کے بعد جو جج بنتے ہیں، جج اس کے کچھ سرٹن ٹائم کے بعد وہی ججز جو ہوتے ہیں وہ جا کے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جب عدالتی نظام ایسا ہوگا تو اس میں بہت ساری پرابلمز آئیں گی کہ جو حکمران ہوں گے یا جو ان کے چاہنے والے ہوں گے یا جو بھی ان کو فیور کرتے ہوں گے، وہ ظاہر ہے جو جج حکمرانوں کی مرضی سے بنا ہوگا اور جس نے وہ ان کو فیور کیا ہوگا، تو وہ پھر اس کو کسی نہ کسی طرح سے فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں، جیسے ہائی کورٹ کے اندر جو عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں، ایک دن کے اندر فیصلہ ہو گیا، صبح سنڈے کے دن جب کورٹ بند ہوتے ہیں اس دن فیصلے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ عدالتیں تو ہر روز کھلتی ہیں. ٹھیک ہے، کھلتی ہیں عدالتیں، پر اگر عام لوگوں کے لیے بھی کھلیں تو پھر تو ہم سلوٹ کریں گے ایسی عدالتوں کو. یہ ایک چیز ہے جو، اور ہمارا نظام اتنا کمزور ہے کہ جو کیسز لوگ لے کے جاتے ہیں عدالتوں کے اندر، اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، جا کے پروسیکیوشن جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جو کہ صحیح طریقے سے کیس کو نہیں بناتی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے جو کرمینلز ہیں یا جو قصوروار ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور جو بیچارے ساری زندگی جن کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ صرف عدالتوں کے چکروں میں ضائع کر دی جاتی ہیں. تو ججز فیصلے بھی دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے جو کرم فرما ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا فیور بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ ان کے باعث بن کے ان کے فیور میں فیصلے کر دیتے ہیں. یہ ایک نظام ہے. بہت سارے ہمارے ریسنٹلی مثالیں ہیں، جیسے کہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا تھا، ابھی تک لوگ اس کے لیے در بدر ہیں مگر ان کو انصاف نہیں ملا، بہت اتنے سال ہو گئے ہیں. جب ایک سامنے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں اور ہماری عدالتیں ججز جو کہ مجھے بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جو ایک فیصلہ آیا تھا ہمارے اسپیکر صاحب کا، جب اس نے نو کانفیڈنس ووٹ جو وہ تھی قرارداد، اس کو ریورس کر دیا تھا. تو ججز جو بیٹھے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے فوری طور پہ اس کے اوپر ایک سو موٹو لے لیا تھا. مجھے یہ جب وہ ایک فیصلے کے اوپر سو موٹو ہو سکتا ہے، تو جو 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور 14 لوگ مارے گئے ہیں، تو وہ تو آنکھوں میں ہر پاکستانی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سو موٹو ہو جاتا تو شاید لوگوں کو انصاف مل جاتا، اور جو جن کے پیارے مر گئے ہیں وہ تھوڑے سے ان کو بھی تسکین ہوتی کہ ہماری کچھ نہ کچھ داد رسی ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو میں نے کہا کہ جو جس طرح کے
ججز منتخب ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے اندر، تو پھر وہ یہ رولز ادا کرتے ہیں جب ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسرا جو اب اس کی سلوشن کیا ہے، اس کو کیسے ریورس کیا جائے ان چیزوں کو، کہ اس کو ایک مؤثر سسٹم پاکستان کے اندر ڈیولپ کیا جائے جو کہ ججز کی تقرری کا معاملہ ہے۔ تو جیسے پبلک سروس کمیشن کے تھرو لوگ آتے ہیں، جیسے کہ سول سروس میں لوگ جاتے ہیں، یا آرمی کے اندر ایک ریکروٹمنٹ سسٹم ہے کہ جو وہاں پہ ریکروٹ کیے جاتے ہیں لوگ، جو کمیشنز آفیسر آتے ہیں، ان کے ایک سرٹن ٹائپ آف ان کی جو وہ اگزام ہوتے ہیں یا مختلف مراحل سے گزر کے تو وہ ایز اے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سول سروس میں بھی لوگ ڈائریکٹ اگزام دیتے ہیں، پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ کے بعد پھر وہ جا کے ایز اے ایک چھوٹے لیول کے اوپر اس کی جاب اسٹارٹ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ایز اے ایک سیکرٹری تک لیول تک جا کے وہ پہنچتے ہیں۔ تو ججز کے اندر کیوں ایسا نہیں ہوتا، نظام کیوں نہیں بنایا جاتا کہ جو ڈائریکٹ وکیل کو کیوں لیا جاتا ہے؟ ایک جو بھی بندہ لاء پڑھنا چاہتا ہے یا جو بھی بندہ لاء کے اندر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ایگزام ہونا چاہیے، جو کہ جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جائیں اور ایگزام دیں، اور وہ ایگزام کو پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ جا کے ایز اے سول سروس جیسے لوگ ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی اکیڈمیز ہوتی ہیں، اس طرح کی اکیڈمیز بنائی جائیں ان کے لیے، پھر وہ وہاں پہ ان کو ٹریننگ دے کے پھر ان کو بجائے ہائی کورٹ میں سیدھا بھیجنے کے ان کو سول کورٹ میں کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ سول جج کے کیوں نہیں کام کرتا، یا ایز اے مجسٹریٹ کیوں نہیں وہ اسٹارٹ کرتا؟ اس کو ایک مجسٹریٹ کے طور پہ پہلے اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے، یا مجسٹریٹ کے بعد جو سول جج کے طور پہ جانا چاہیے، سول جج سے پھر وہ آگے اس کو پروموٹ کر کے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے، پھر سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں ایک پروسیس کے تحت آیا ہوں، تو وہ کسی کی سفارش سے نہیں آیا یا کسی کو پرسنل پسند اور ناپسند کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ اس نے ایک ایگزام دیا تھا اور اس نے ایک محنت کی تھی، تو اس کو صلہ ملا ہے اور وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اس سے ایک نظام میں بھی بہتری آئے گی، اور ایک یہ جو بنے ہوئے ہیں وکیلوں کے مختلف قسم کے وہ دھڑے بندی ہے، یا جو بھی ان کا وہ انہوں نے بارز بنائی ہوتی ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس کے اندر وہ ان کے مختلف گروپس ہیں جو کہ چیمبر سے بنے ہوتے ہیں، وہ چیمبرز کے لوگوں کو پھر ایز اے ہائی کورٹ میں وہ جج کے طور پہ منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اس سے تو ایک قسم کا وہ سسٹم کو ٹھیک کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فیصلہ جب اگر میرے چیمبر کا جج ہے تو میرے پاس کوئی کیس آیا تو میں تو اس جج سے اپنی مرضی کا فیصلہ لوں گا نا، جج نے تو میری فیور کرنی ہے نا، وہ اس نے سائل کو تھوڑی سننا ہے کہ سائل نے اس کو کوئی پرابلم کیا، اس نے تو دیکھنا ہے کہ میرے چیمبر نے مجھے کیا کہا ہے اور میرے چیمبر نے مجھے جو اتنا فیور کیا ہے تو میں ریٹرن اس کو کیا دوں گا۔ تو وہ تو ریٹرن کے چکر میں ہوگا، اس کو یہ تو نہیں سوچے گا نا کہ میں نے انصاف کرنا ہے۔ انصاف تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ججز جو ہیں وہ انصاف نہیں کرتے، بہت سارے لوگ اچھے لوگ بھی ہوں گے، ابھی بھی کورٹس کے اندر ہیں انصاف کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہم دیکھتے ہیں، اسلام آباد کورٹ کے اندر بڑے اچھے فیصلے آتے ہیں، اس طرح اور ہائی کورٹس کے بھی کبھی کبھار کوئی ایک اچھا فیصلہ آ جاتا ہے، مگر موسٹلی جو فیصلے آتے ہیں وہ لوگوں کو ان افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح کا پاکستان کے نظام کو اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ وہاں پہ ایک فیصلہ جو ہے جو کہ مفاد عامہ کے لیے ہو، جو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہو، یا جو کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہو، اس طرح کا فیصلہ لیا جائے۔ تو اس طرح ایک ایسا اکیڈمی بننی چاہیے، ایک ایسا سسٹم پاکستان کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے جو کہ ججز کی تقرری کا بھی ایک، کیونکہ جس ملک کے اندر قانون مضبوط نہیں ہے وہاں پہ کچھ مضبوط نہیں ہے۔ جب آپ کرپٹ کو سزا نہیں دے سکتے، جب آپ ایسا نظام نہیں بنا سکتے کہ کرپٹ آدمی جو ہے وہ جب کرپشن کرے تو وہ 100 ٹائم وہ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ہاؤ اف آئی ڈو سم تھنگ تو مجھے اس کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ تو ایک ایسا نظام آنا چاہیے پاکستان کے اندر کہ جو ججز کی تقرری کا معاملہ ہے اس کو ایک ایسا شفاف طریقہ ہونا چاہیے کہ جو کہ گورنمنٹ کی مرضی سے نہیں بنے گا کہ کس کو جج بنانا ہے، جو کہ ایک ادارے ایسے بنا دیں آپ پاکستان کے اندر جو کہ ایک بائی لا ایسا کچھ نظام اور ایسا کانسٹیٹیوشن میں ایسی امینڈمنٹ کر دیں کہ جو بھی ججز بنیں گے وہ ایک پراپر طریقے سے ایگزام دے کے آئیں گے، اور وہ ایک چھوٹے لیول سے یا جیسے کہ مجسٹریٹ یا سول جج کے طور پہ وہ اپنا اسٹارٹ لیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ پروموٹ ہو کے تو پھر وہ ایک سپریم کورٹ کے جج تک جائیں۔ یہ کوئی ایسا نظام واضح ہونا چاہیے جس سے پاکستان کے اندر ایک تو قانون کی مضبوطی ہوگی، ایک فیصلوں کے اندر شفافیت آئے گی، تو دوسرا
پاکستان کے اندر لوگوں کا اس نظام کے اوپر اعتماد آئے گا. اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یا 8 ڈیٹ دے دی، یہ ایک تاریخ ہے، ایک فیصلہ جب ججز کو نظر آتا ہے کہ یہ جو کیس آیا ہے اس کے اندر حقیقت کیا ہے، کیونکہ ججز کی اتنی ویژن ہو جاتی ہے جب تک وہ وہاں تک پہنچتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کے اندر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کو ان کی اتنی ایکسپرٹیز آ جاتی ہے کہ ان کے اندر کہ وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جان جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیس کے اندر جو ریئلٹی ہے وہ کیا ہے. تو کوئی ایسا سسٹم پاکستان کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اکیڈمی، ٹریننگ اکیڈمی ہونی چاہیے جو کہ ججز کو ایک یہ نہیں ہے کہ وہ اگر اگزام دے کے آیا تو وہ اس نے جو اپنی جاب سٹارٹ کی ہے تو وہ اسے آہستہ آہستہ چلتا جا رہا ہے اور وہ کیسز کرتا نہیں. اس کے ساتھ ریفریشر کورسز آنے چاہیے ان کو. ایک ایسی اکیڈمی ہو جو کہ ہر لیول پہ اوپر ان کی ٹریننگ ہو. اگر وہ سول جج جیسے ہائی کورٹ میں گیا تو اس کے لیے پہلے ایک ریفریش کورس یا اس طرح کا کوئی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ اس کو اس لیول کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کے متعلق اس کو اچھی طرح سے بریف کیا جائے یا اس کو ٹریننگ دی جائے کہ آپ ایکسپیکٹیشن آپ سے بڑھ گئی ہیں. جب آپ جس لیول پہ آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیول کے اوپر آپ کو اس طرح کے فیصلے کرنے ہوں گے. تو اس وجہ سے ان کو اتنا اسٹرانگ اور اس طریقے سے ان کو وہ ٹرین کر دیں کہ تاکہ وہ کسی قسم کے دباؤ یا کسی قسم کے پریشر کے آگے نہ جھکیں. تاکہ یہ جو میں نے دیکھا ہے وکیل اکثر جج کی چیمبر میں چلے جاتی ہیں، مارتے ہیں ان کو اور یا وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ویسی اگینسٹ دا لا ہے. ان کے ایسے لوگوں کے خلاف ایک زبردست ایکشن ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اسے نصیحت پکڑیں. ان کو یہ بخشش نہیں ہونی چاہیے کہ جج نے اگر وکیل نے غلط کام کیا تو جج نے اس کو کچھ نہیں کہا. اس کو بلکہ سزا ہونی چاہیے اور اس کا جو لائسنس ہے اس کو بھی کینسل ہونا چاہیے ایک سرٹن ٹائم تک، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو دوسرا وکیل کرے گا تو سوچے گا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح جب ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ جاتا ہے تو یہ ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی ٹریننگ اور ان کا جو مینٹلی جو گروتھ ہے اس کی وہ زیادہ سے زیادہ ہو. اس کے حساب سے اس کی ٹریننگ اس کو چلتی رہنی چاہیے. اور جو ہمارے ریٹائرڈ ججز ہیں جو کہ پرانے ججز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اچھے فیصلے بھی دیے ہیں اور زندگی میں جنہوں نے بہت ایکسپیرینس حاصل کیا، ایسے لوگوں کو ان اکیڈمیز کے اندر جو نیو ججز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ہائر کرنا چاہیے. ان کو ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ہیں اچھے طریقے سے سرو کر سکیں. قوم کے لیے بھی یہ سود مند ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی یہ سود مند ہوگا. تو فی الحال تو میرا اس سلسلے میں یہی ایک ویل ہوگا. انشاءاللہ میں ابھی آگے میں مزید ڈفرینٹ جو پرابلمز پاکستان کے اندر ہیں یا جو میں تو پاکستان میں نہیں رہتا مگر میں دیار غیر میں ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جو سسٹم کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا ڈفرینس ہے اور وہاں پہ کیا ڈفرینس ہے. تو ہم اس کے اوپر اچھی طریقے سے جج کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد. جزاک اللہ.